اقبال نے کیا خوب فرمایا، عبد چیزیں دیگر، سنیے گا توجہ کیجیے گا۔ قلندر لاہوری کیا فرماتے ہیں، عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ آپ پہ تو سمجھ آ جائے گی، آپ کو ذرا سبحان اللہ۔ جمعے دے وچ تے پتہ نہیں چلدا، ٹائم گزر جاتا ہے بڑی جلدی دے نال، لیکن کچھ ایک دو گلاں محبتیاں پیش کراں گا۔ ڈاکٹر اقبال فرماندے نے عبد چیزیں دیگر، فارسی ہے لیکن تمہیں انشاءاللہ سان کر کے سمجھاواں گے۔ عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار، اون سراپا منتظر۔ آپ فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد شاعر اگر ان کی اس شعر کو دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں ایک عبد وہ ہے جو انتظار میں ہے، اور ایک عبد وہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ گل تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی، میرا دل کر دیا کو سبحان اللہ۔ این سراپا انتظار، کوہ طور پہ جا کے کہتے ہیں ارینی، رب اپنا آپ دکھا کیوں نہیں دیتا؟ جب کلام سن کے لذت پیدا ہوئی دل میں تو تشویق اٹھی کہ جس کا کلام اتنا اعلیٰ ہے اس کی رویت کتنی کمال کی ہوگی۔ تو عرض کرتے ہیں یا رب ارینی، اے رب اپنا آپ دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آتی ہے موسیٰ لم ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو کہتے ہیں این سراپا انتظار، کوہ طور پہ جو رب کی رویت کا انتظار کرے اسے عبد موسیٰ کہتے ہیں۔ اور عرش علا پہ رب جبریل کو روانہ کر کے کہے ان اللہ قد اشتاق الی، اے جبریل جا کے میرے محبوب کے قبل قدم ہے، قدموں کو چوم کے جا کے پیغام سنا دے، رب تجھ سے مشتاق ہے ملاقات کا۔ پتہ چلا این سراپا انتظار کے پیچھے عبد موسیٰ ہیں جو کوہ طور پہ کہتے ہیں یا رب ارینی، اور وہاں لامکاں سے آواز آتی ہے اے موسیٰ جا، یہ کافوری ہونٹوں کو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لگا، ان کافوری ہونٹوں کو جا کے میرے مصطفیٰ کے تلووں سے لگا، اور جا کے پیغام سنا کہ رب ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ اسی منظر کو جب ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں تو کہتے ہیں عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ یہ عبدہ کہاں سے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ بعبدہ میں عبدہ ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے فرمایا کہ عبد چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپا انتظار، اون سراپا منتظر۔ جو کوہ طور پہ جا کے رب کی رویت کا انتظار کرے اسے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ انہیں پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ کوئی مقام کم نہیں ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ گلاں کر دینے ادھر آکھو سبحان اللہ۔ یہاں ہم تنقیس کا پہلو نہیں نکال رہے، ہم جب شان موسیٰ کو بیان کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے مقام احمدی کتنا بلند ہے۔ جب ہم شان موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے رب نے ہمارے حبیب کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے جناب والا جھوم جھوم کے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چوتھے فلک تے ہار گیا، تے کوئی جا سدراتے ہار گیا، کوئی چوتھے فلک تے ہار گیا، کوئی جا سدراتے
یار گیا وہ یار رہ گیا پر ایک سونیاں زلفاں والا سی ایک سونیاں زلفاں والا سی جیڑا لنگ عرشاں تو پار گیا جیڑا لنگ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ایک کالیاں زلفاں والا سیو ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا وہ دا مقام و مرتبہ کون جانے جڑا عرشاں تو بھی اگے جانا ہے کہ اپنے جوڑیاں سمیت جانا ہے وہ مقام دے عظمت نو کون کوئی سمجھ سکتا ہے جنہاں دے جوڑیاں دی مقام نو کوئی سمجھ لوے کہ انہوں پتہ لگے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو کنیاں عظمت عطا فرمائیاں نے جنہوں سمجھ آندی ہو کہنا ہے ایک سونیاں زلفاں والا سیو ایک سونیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو پار گیا فرمایا محبوبہ اپنے جوڑے نہ اتاریے جوڑوں سمیت آئیے یہ عبدہو ہے اور عبد کہ جب مقام طوا پہ جاتے ہیں ابھی داخل ہونے والے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ اے موسیٰ اپنے نالین اتار لیجئے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوا بے شک آپ عظیم مقدس طوا وادی میں داخل ہو رہے ہیں وہاں آپ نالین سمیت نہیں جا سکتے یہ عبد ہے اور عبدہو کون ہے جو جوڑوں سمیت عرش اولا کی بھی سیر کر مکان سے لا مکان کی بھی سیر کر آئے آج لوگ کہتے ہیں یہ معراج کیا ہے اتنے میں علامہ صاحب تشریف لے آئیں گے رکھیے سبحان اللہ کچھ لوگوں کو معراج سمجھ نہیں آتی میں نے کہا معراج ہے اس میں اعلیٰ کا صیغہ جس کا معنی ہے چڑھنے کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے جو ہم سیڑھی استعمال کرتے ہیں نا سیڑھی اس کو بھی عربی میں معراج ہی کہتے ہیں چڑھنے کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے بلندی کی طرف جانے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق